بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 453 ہے اور آج کا عنوان ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ بزرگان محترم، انسان عموماً کھانے پینے کو معمولی نعمت سمجھ لیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں کھانا پینا، یہ کھانا اور پانی، صحت، رزق اور اسلام سب اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر نعمت کے بعد زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، تاکہ دل میں شکر کا احساس اور شکر کا جذبہ پیدا ہو اور نعمتوں کی قدر بڑھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں 3 بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اطعمنا، ہمیں کھانا کھلایا، وسقانا، ہمیں پانی پلایا، وجعلنا مسلمین، اور سب سے بڑی اور قیمتی نعمت یہ کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے کر واضح فرما دیا کہ جسمانی نعمتوں کے ساتھ روحانی نعمت یعنی اسلام پر بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اسلام نہ ہو تو باقی نعمتیں انسان کو حقیقی کامیابی نہیں دے سکتی۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مومن ہر حال میں شکر گزار ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد شکر ادا کرنا انسان کو غرور اور ناشکری سے بچاتا ہے۔ یہ دعائیں دل میں عاجزی اور بندگی پیدا کرتے ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی اعتراض ہو رہا ہو کہ وجعلنا من المسلمین عموماً پڑھتے ہیں، ترمذی کی یہ روایت میں لفظ من نہیں ہے، اس لیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یہ کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔